اچھا گائز، ایک چیز مجھے بڑی پریشان کن لگی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیوز جو اس وقت آئے. سعودیہ میں فار دا فرسٹ ٹائم ایور یو آر واچنگ ہیلووین ہیپننگ ان سچ اے ویئرڈ اینڈ بزار وے. اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہو، ابھی ہم ان کو جو ہے نا پلے بھی کرواتے ہیں سائٹ پہ. اتنے عجیب و غریب واقعات کہ دس از یو نو سعودی عربیہ، جس کو ہم لوگ بہت سیکرٹ سمجھتے ہیں. مکہ وہاں ہے، مدینہ وہاں ہے، دیر آر سو مینی آپ کہہ لو ہسٹوریکل لینڈ مارکس جہاں پہ صحابہ وہاں سے گزرے ہیں. اور اس جگہ پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آیا، اس جگہ پر آج نہ صرف کہ کوئی نارمل ریلیجن یا وہ نہیں، ایک ایسا فیسٹیول جس میں لٹرلی اٹس دا سیلیبریشن آف شیاطین، اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ اوبیسلی جن لوگوں سے میری بات ہوئی، جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا، دے ور پیٹریفائڈ، دے ور ہاریفائڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب سعودیہ میں. آئی تھنک ہر بندہ جو فطرت پر ہے وہ اس سے ڈسگسٹ ہی ہوگا. آئی تھنک اٹ واز ایکسپیکٹڈ. ابھی کچھ عرصے سے آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ ریفارمیشنز ہو رہی ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو بدلا جا رہا ہے. اور میرے خیال سے جب سوسائٹیز چینج ہوتی ہیں تو ایسے ہی چینج ہوتی ہیں، ایک دم سے کبھی کچھ نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں آپ کہ وہ آہستہ آہستہ جو خواتین کا حجاب ہے، اٹس کمنگ آف یو نو، اینڈ اے لاٹ آف کنسرٹس ہیپننگ دیئر. اور وہ سلمان خان کا بھی کنسرٹ ہوا تھا. بندہ دیکھ کے ویڈیو دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے. مطلب یو وونٹ بلیو دس. وہ اسی طرح سے بڑا سا اسٹیج لگا ہوا ہے اور لوگوں نے موبائل فون پکڑ کے لائٹس، یو نو، آل آف دیٹ گلیمر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس واز سم تھنگ دیٹ واز already coming, yeah. یعنی جہاں اتنی ساری چیزیں کھول دی ہیں. Exactly. Is it happening in the Hijaz? کیونکہ میں نے پڑھا تھا at least it's not happening in the Hijaz in Makkah Medina. This is happening in Jeddah میں موسٹلی چیزیں ہو رہی ہیں. جدہ فیسٹیول پہ بھی ریسنٹلی. لیکن حجاز میں تو سعودی عربیہ سے باہر کا ایریا بھی آتا ہے، رائٹ؟ بیسکلی یہ مکہ اور مدینہ کی جو یہ جو ایریا ہے نا، یہ بیسکلی اصل میں جو سیکرڈ ایریا ہے وہ تو مینلی وہ ہے نا. اچھا. لیکن باقی اصل میں لوگ چاہے جدہ ہو یا ریاض ہو یا باقی جو ایریاز ہیں آپ کے، مطلب بیسکلی وہ اسٹارٹ تو ادھر سے ہی ہوتا ہے. سب سے پہلے ان جگہوں پہ نارملائز ہوتی ہے چیز، پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہوتی ہے. بٹ اوبیسلی ہماری اسلامی غیرت اوور آل جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے ان معاملات میں. لیکن جس طرح سے ان کے پچھلے کچھ فیصلے ہوئے ہیں، آئی مین اٹس لوکنگ ویری ویری الارمنگ. اور ہمارے سب کے لیے ایز این امہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر یہ فتنے جو ہیں یہ سعودیہ تک پہنچ گئے ہیں، ایگزیکٹلی، تو پھر کون سا ملک ہے جو اس سے بچا رہے گا. میں ہیلووین سے پرٹیننگ لوگ سوال ایسے میں نا میں ان باکس میں چیک کرتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہیلووین تو صرف ایک نارمل سا فیسٹیول نہیں ہے، ایک ہالیڈے نہیں ہے. اصل میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوگا. اور اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مطلب کم از کم تو یہ ہے کہ کسی کی بھی امیٹیشن کرنا، کسی نان مسلم فیسٹیول کی امیٹیشن کرنا حرام ہے. لیکن جو واضح معنی اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ پھر انہی کے فیتھ پہ بن جاتے ہو. یعنی بیسکلی فار ایگزامپل جو کسی کی بھی مشابہت کرے گا، کیونکہ یہ کہا جانا کہ وہ انہی میں سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایٹ دا ویری لیسٹ دس مینز اٹس حرام. اینڈ if you really go by the meaning of the hadith، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا اگر آپ ان کو امیٹیٹ کر رہے ہو. اور یہ جو ہیلووین کا فیسٹیول ہے، according to Encyclopedia Britannica، وہ کہتے ہیں کہ ہیلووین had its origins in the festival of Samhain among the Celts of ancient Britain and Ireland. تو یہ بڑا پرانا فیسٹیول ہے جو کہ بیسکلی ان جگہوں سے آ رہا ہے. اور اس کے اندر اسی انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ واز دا ٹائم ٹو پلیکیٹ دا سپر نیچرل پاورس. یعنی یہ وہ ٹائم تھا جب سپر نیچرل پاورس کو پکارا جاتا تھا، کنٹرولنگ دا پروسیسز آف نیچر. In addition, Halloween was thought to be the most favorable time for divination concerning marriage, luck, health and death. تو یہ ایک لک والا فیسٹیول اس میں جو ہے نا چیز آ گئی. It was the one day on which the help of the devil was invoked for such purposes. یعنی یہ وہ دن تھا جس دن شیطان کو پکارنا وہ اپنے لیے جائز سمجھتے تھے. لیکن ابھی آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھ رہے، بیکاز دس از اے کامن کوسچن دیٹ پیپل آسک کہ ہم تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے منا رہے ہیں. ڈونٹ یو لائک پیپل گیدرنگ اپ اینڈ ہیونگ سم لاف؟ مطلب وہ کہیں گے کہ ہم اس نیت سے تو نہیں منا رہے. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو میں بھائی آپ نے جو پہلے وہ حدیث کوٹ کی نا، جو جس قوم کی جس نے مشابہت کی وہ انہیں میں اٹھایا جائے گا. ایک اور حدیث ہے اس کے قریب کی کہ جو جن سے محبت کرتا ہے نا، جی، دوز ہو لو سم ون دے ول بی ریزڈ اپ ود دیم. تو یہ آپ نے ابھی بریف سا ہسٹریز کی بتائی کہ سیلٹک یہ ٹریڈیشن تھی پرانی اور پیور شرک. ابھی آپ نے جو لاسٹ میں بتایا، اور وہ جو ان کا جو لارڈ آف دا ڈیڈ ہوتا تھا سیم ہین، اس کی وہ اس میں کرتے تھے. اور ان کا نومبر میں نیو ایئر سٹارٹ ہوتا تھا سیلٹس کا اس وقت، کہ جی ونٹر سٹارٹ ہو رہی ہے. تو
ہمیں یہ جو علی بھائی نے بات کی نا کہ آج کل یہ میں نے بہت ویسٹ میں یورپ میں رہتے ہوئے جب بھی ہم کہیں دعویٰ یا اپنے مسلمان یہ سوال بہت کرتے ہیں, یہ ندیم بھائی بھی اس کو کریں گے شاید, ایگری کریں گے اس کے ساتھ, کہ وہ بہت سارے مسلمز آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اوکے اٹ واز لائک دیٹ بٹ ناؤ اٹ از ناٹ سیلیبریٹڈ ود دس کاز فار دس تھنگ, یہ کلچر کا وہ بن گیا ہے, یہ بن گیا وہ بن گیا. سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام بائنڈز اس ود مسلم آئیڈینٹی. اسلام نے ہمیں جہالت سے نکالا ہے, کلینس کیا ہے, اور ایک پیورٹی کے ساتھ ایک آئیڈینٹی دی ہے تاکہ ہمیں آسانی رہے اپنی اس کے ساتھ اسٹک کر کے ہم رہیں اور ہم جہالت سے دور رہیں. نمبر 2, اسلام وانٹس مسلمس اور پیپل ان جنرل ٹو بی پیپل آف بصیرہ. وی شوڈ بی ایبل ٹو لک تھرو دا میٹرز, ایکچولی لک تھرو دا افیئرز. کسی بھی چیز میں اسلام, ایک مسلمان جو ہے نا وہ ایک ذمہ دار بندہ ہوتا ہے, سلیو آف اللہ ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں ایک مسلمان اپنا انڈلج ہونے سے پہلے یا انوالو ہونے سے پہلے اٹ از مینڈیٹری ٹو سی کہ وہ واٹ از اٹس اوریجن, ویئر ڈز اٹ, وٹ ڈز اٹ کنیکٹ ٹو, اینڈ واٹ از اٹ ڈن فار. آپ جب ٹھیک ہے اب وہ ویلیو یا اس چیز میں اس کو انووک یا اس دن کو نہیں منایا جاتا, لیکن جب آپ اس کی روٹ دیکھتے ہیں, پیور شرک, the person who loves Allah subhanahu wa ta'ala and knows that Allah is so possessive about shirk, ان الشرک لظلم عظیم, اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئر فرما دیتے ہیں کہ جی یقیناً بہت بڑا ظلم ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ ہیٹس شرک بیکاز اللہ ڈزنٹ ڈیزرو کہ کوئی اور ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے اللہ کے ساتھ. جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیور شرک کے ساتھ مل رہا ہے جا کے, اور آپ کا جو لارڈ ہے, جو مالک اور خالق ہے, جس سے آپ لو کا دعویٰ کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں, وہ اتنا ہیٹ کر رہا ہے, تو آپ کیسے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہوا جیسے مثال کے طور پہ شیطان ہمیں کلیئر ہے, ابلیس نام ہمیں کلیئر ہے. آپ کوئی فیسٹیول کا نام ہوتا ہے ابلیس سے ریلیٹڈ, ابلیس ہوتا ہے اس کے نام میں, اور آپ آج جو ہے نا وہ لیٹ سے وہ بالکل مر گئی, جو ایکچوئل ویلیو تھی وہ ہزاروں سال پہلے تھا, آج آپ اسی نام سے آپ لیٹ سے کر رہے ہوتے, شیطان اور ابلیس اس کے نام میں ہوتا, آپ کہہ رہے ہوتے جی ابلیس فیسٹیول, لیٹ سیلیبریٹ ابلیس فیسٹیول, تو پھر آپ کو زیادہ برا فیل ہو رہا ہوتا. اصل میں نا اس کی جلدی سے نظر آ رہا ہوتا کہ یار یہ تو بڑا غلط ہے یار ابلیس. اصل میں عمر بھائی اس کی روٹس ڈفرینٹ ہیں. روٹس جو ہے نا وہ مسلم آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ. جی وی ہیو لاسٹ آور آئیڈینٹی بیسکلی. ہم تو اسلام کو اون کرتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے, اس کی کیا ویلیوز ہیں. آپ نے بصیرت کہا نا کہ بصیرت والے مسلمان جو ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو گروپ میں بھی شیئر کی تھی, اسٹار وارز کی ایک کاسٹ میں جو خاتون تھی, ان کا ابھی نیا نام جو ہے وہ نائلا ایڈورڈ ہے. میں ان کی اسٹوری سن رہا تھا, 28 منٹس کی اسٹوری, ویری انسپائرنگ. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے انٹرویور نے یہ سوال پوچھا کہ آپ دین کی طرف کیسے آئیں, تو اس نے کہا کہ میں تو ریلیجن کے کافی اگینسٹ تھی کیونکہ میں ایتھیسٹ تھی, میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں کرتی تھی, تو میں اس کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کیا کرتی تھی اور وہ بات چیت کیا کرتی تھی. لیکن جب میں مسلمان ہوئی تو میرے لیے سب سے زیادہ شاکنگ بات یہ تھی کہ میرے مسلمان دوست پہلے بھی بہت سارے تھے, لیکن نن آف دیم ایکچولی لیوڈ اسلام, جس نے مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتایا ہو. میں نے جب اسلام کو پڑھا تو دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور میرے دوست جو کہ مسلمان تھے, they never lived Islam. Yes. And we are like this today. That is why when the Muslims who are living in the West actually, like Nadeem bhai, jo practicing Muslim hai, they have to bring this these words into the conversation کہ practicing Muslims are like this. Exactly. Even اگر میں جرمنی جاتا ہوں اور مجھے کسی سے ہاتھ ملانے میں مجھے اس کو منع کرنا پڑتا ہے بڑی تعظیم کے ساتھ, بڑے اچھے طریقے سے, so I have to tell that lady that actually I'm a practicing Muslim, because if I only say I'm a Muslim, they will not understand. They will say I have so many Muslim colleagues, they never hesitated in shaking hands, so I have to say I'm a practicing Muslims. Practicing Muslims are not allowed to shake hands, shake women's hand, کیونکہ وہ ایک وہ وجہ ہے جو ہم بتاتے ہیں پھر اس کو. دس از ایکچولی اوننگ اسلام, یو نو. اینڈرو ٹیٹ کی ابھی ہم بات آگے کریں گے, اس کی جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, جس سے کم از کم مجھے تو اس کا اس ویڈیو کے بعد پتہ چلا تھا, اس نے کہا تھا مسلمانوں کی خاص بات ہی یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو اون کرنے والے ہیں. سو ہی واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی آف کورس, ان مسلمانوں کی جو کہ ویلیوز کو بہت زیادہ اون کرتے ہیں, کہ دے اسٹینڈ اگینسٹ پیپل جو کہ ان کو اٹیک کرتے ہیں, ان کے دین کو اٹیک کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارا خاصہ ہے. اصل میں یہی لوگ جن کو ہم دعوت نہیں دیتے نا, اور ہم ان کو بیچاروں کو نا کنفیوز کر رہے ہیں مزید. کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ اپنی حرکتوں سے. کیونکہ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یار مسلمان بھی ہمارے جیسے ہی ہیں, وہ بھی یہ سارے فیسٹیولز مناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو مسلمانوں کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے. تو وہ جو بندہ اپنی مس گائیڈنس میں زندگی گزار رہا ہے, وہ کیوں چینج کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی؟ کیونکہ آپ اس کی ہر
इल प्रैक्टिस को इंडोर्स कर रहे हैं, आप भी वही हरकतें कर रहे हैं. और आप देखें कि ये जो खास तौर पे जो हैलोवीन का अपना फेस्टिवल है ना, एक तो अभी जो बात हुई कि ऑब्वियसली इसके अंदर एक शिरकिया पहलू भी है, इसके अंदर एक डेविल वर्शिपिंग का एस्पेक्ट भी है, और जितना भी आप उसको वाटर डाउन करने की कोशिश करें कि नहीं, उसकी रूट्स वो हैं. हमारे सामने वो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहाँ पे आपने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जो शिरक आया था ना, उसको डिस्क्राइब किया आपने, और आपने कहा कि वो ओवरनाइट नहीं आया था. वो क्या हुआ कि पूरी एक जनरेशन थी जिनको सिर्फ शैतान ने इस बात पे लगाया कि देखो तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनको वेनरेट किया करो, उनकी तस्वीरें लगाया करो, उनको यानी उनको देख के तुम्हें अल्लाह याद आएगा. तो पहले उसने क्या किया, मार्केट प्लेसेस में, लोगों के घरों में उनकी पिक्चर्स वहाँ पे लगवाना शुरू की. हालांकि स्ट्रेट अवे उसका पहला मिशन ये था कि कहीं किसी तरीके से ना ये आइडल्स मस्जिद में पहुंच जाए. ये तो लोगों ने माना नहीं. तो उसने कहा कि आप ऐसा करें, चलें आप पिक्चर्स लगवाएं, आप इसके आइडल बनाएं, मुजस्मे बनाएं, और सिर्फ इसलिए कि आपको ना इनको देख के अल्लाह याद आ जाएगा, अल्लाह के नेक लोग हैं, अल्लाह के वली हैं. तो लोगों ने शुरू किया. ये पूरी जनरेशन चलेगी. अब उनके जो बाद नस्ल आती है, उनको शैतान ने कहा देखो तुम्हारे माँ बाप जो थे इन लोगों को बड़ा समझते थे, तो ये नेक लोग थे, इनको मस्जिद में नहीं होना चाहिए, इनको तो मस्जिद में होना चाहिए, इनके मुजस्मे वहाँ रखो. ये नहीं कह रहा कि सजदे की जगह पे रखो, पीछे रखो, एटलीस्ट व्हेन यू एंटर द मस्जिद यू विल सी दीज औलिया एंड तुम्हारा ईमान जरा बढ़ जाएगा. ये तो बड़े लोग थे, बड़े अमेजिंग लोग थे, एंड वो थे. तो वो लोगों ने कहा हाँ ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है. एक जनरेशन पूरी गुजर चुकी है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड शैतान काम कैसे करता है. अब वो जब मस्जिद के बैक एंड के ऊपर जो है ना सारा सामान पड़ा होता था, ये सारे मुजस्मे वगैरह पिक्चर्स, ये पूरी नस्ल भी फौत होके चले गए. अब जो थर्ड जनरेशन आती है उसको शैतान इंस्पायर करता है कि ये पीछे क्या कर रहे हैं यार, इनको आगे रखो. तुम्हारे माँ बाप यानी इनको इस तरह से ना इनके सामने रखते थे, इनको बड़ा वेनरेट करते थे, तो वो मस्जिद के आगे आगे. एंड येट द फोर्थ जनरेशन वाज नाउ टॉट कि तुम्हारे जो माँ बाप थे वो अल्लाह से डायरेक्ट ही मांगते थे, वो इनके जरिए मांगते थे. वो इनसे मांगते थे, तो हर बंदा तो नहीं अल्लाह से डायरेक्ट हो सकता ना, वो इनसे मांगते थे तो अल्लाह देता था. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जहाँ पे आप बता रहे हैं कि किस तरह से शैतान जो है वो आपका वाज़े दुश्मन है, अदूब मुबीन है, वो बड़े स्लोली आप पे काम करता है. कुरान में ये वर्ड्स बोलेंगे ना, खुतवाती शैतान, दीस आर एग्जैक्टली दैट. अब देखें, अब सऊदीया में फॉर एग्जांपल अभी आप देखें कि ये हैलोवीन फेस्टिवल है. अब आप इसको 100 ईयर्स आगे ले जाएं, 100 ईयर्स के बाद क्या होगा, शैतान ने क्या कहना है, उन्होंने कहना तुम्हारे बाप दादा सारे सेलिब्रेट करते थे, एंड देन एक टाइम आएगा जब कहेगा कि ये तो बिल्कुल, आप देखो सैमहेन से इसके रूट्स मिलते हैं, ये तो थाई टोटल डेविल वर्शिपिंग फेस्टिवल था. एंड यू कैन सी क्लियरली कि अभी उन्होंने हॉरर वीक के नाम से इसको मनाया, आपको पता है, हैलोवीन के नाम से तो नहीं मनाया, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, क्योंकि द एक्टिविटी इज एग्जैक्टली द सेम एंड दे आर कॉलिंग दिस हॉरर वीक. और उसी टाइम पे मनाया ना, उसी टाइम पे, ताकि वो 31 उसके साथ रिलेट कर. सो अच्छा देखें, एक तो ये बात है ना कि वेस्ट के अंदर तो एक तो हैलोवीन हमने बताया इसकी रूट्स ही बिल्कुल शिर्क के ऊपर बेस्ड हैं. दूसरी बात ये कि दो और चीज़ें इसमें प्रॉब्लमेटिक हैं. एक ये कि जो बच्चों को आप ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए भेजते हो, अच्छा ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जो बच्चे जाते हैं, एक तो बात ये कि दे आर एक्चुअली बेगिंग, यानी यू आर एक्चुअली गोइंग डोर टू डोर एंड बेगिंग पीपल फॉर ट्रीट्स, राइट. आप लोगों को बेग कर रहे हो. दूसरा ये कि आप लोगों को इनकरेज कर रहे हो बच्चों के, आप लोगों से ट्रिक्स करो, लोगों के साथ झूठ बोलो, मजाक करो वगैरह वगैरह. और इसमें आपको पता है कि जो पीडोफाइल नेटवर्क्स हैं वो हैलोवीन टाइम पे ना स्पेशली एक्टिव हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज वो बच्चों को ना कैंडी के बहाने, यस जस्ट कम इनसाइड, यू नो, हम आपको कैंडी देते हैं, कैंडी के बहाने वो बच्चों के साथ जितने भी जो यानी अल्लाह माफ़ करे जो बच्चों की मोलेस्टेशन के केसेस हैलोवीन नाइट पे होते हैं, उतने पूरे साल में कभी नहीं होते. बिकॉज यहाँ बच्चा खुद किसी सेक्सुअल प्रेडेटर के घर पे जाके दरवाज़ा नॉक करेगा और कहेगा मुझे टॉफियाँ, तो कहेगा आपको टॉफियाँ चाहिए, आप अंदर आए जरा, और फिर जो उनके साथ मामला होगा, तो इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. और आप इसके लिए आप now the parents have to go with the kids. So first it was just a kids thing. कि आप बच्चे जाएं, आप मांगे, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शहर में, मेरे एरिया में, the parents have to go. Right. So now, so not only the kids are begging. Like law perspective या वैसे parents concerned? No, from this concern. Okay. यार आपके लिए तो बड़ा मुश्किल नहीं होता, इवन स्कूल्स में भी इसको तो प्रमोट करते हैं, बच्चों को बताते हैं. It's like वही आप कह रहे हो बात, ऑरेंजेस की बात नहीं है कि ये इज अ रिलीजियस थिंग और समथिंग. It's now it's a consumer thing, like just like Christmas. It's all consumerism. It's all के trick and treat. It's just fun. जब मैं किसी दावत देता हूँ यूथ को यूके में, तो वो ये सवाल उठा था कि ब्रो लुक आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव नो इशू, आई डोंट बिलीव दिस इज रिलीजियस, इट्स जस्ट अ बिट ऑफ फन. But that's what we're saying. It starts with a bit of fun, but look where it ends up. What's the zenith of this? Or something which is, going back to shirk, which is an unforgivable sin to Allah subhanahu wa ta'ala. Why would you want to mess up with such? हमें उससे कराहियत होनी चाहिए. हमें वो सुन के ना कि हमारा लॉर्ड, हमारा मास्टर इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता. उस गली में भी नहीं जाना चाहिए. अच्छा, मजीद ये कि सिर्फ शिर्क नहीं,
آپ ذرا ہیلوین کا جو کاسٹیومز اور جو کچھ انہوں نے پہنا ہوتا ہے اس کی ذرا اس کو ذرا دیکھیں. I think they are glorifying devil. Exactly, very close to imitating strange, bizarre shapes. اچھا دیکھیں, میں قرآن کی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 جس میں اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں شیطان کو. شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ جی, and I will mislead them and I will arouse in them sinful desires, number one, and I will command them so they will slit the ears of cattle, and I will command them so they will change the creation of Allah. Subhanallah, look at this now. Halloween سے ذرا آپ دیکھیں, bizarre, عجیب, بری لگنے والی. I mean you don't feel peaceful or good looking at the costumes اور جو انہوں نے اپنا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے, اور وہ کریشن آف اللہ سے دور سے بھی نہیں ملتا. ہم نے جو جس طرح کے ہم کاسٹیومز عام طور پہ دیکھتے ہیں اس میں ایک تو عجیب شکلیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے ہی نہیں, لیکن جو کچھ انسان بھی بنے ہوتے ہیں, کہیں سے سلٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, کہیں سے خون نکل رہا ہے, کہیں سے کیا ہوا ہے, یہ سب اللہ کی کریشن کو چینج کرنا ہے. اور شیطان آلریڈی کہہ رہا ہے اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں. اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز, اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ شیطان کی یہ والی باتیں کوٹ کر کے آگے فرما رہے ہیں, جو شیطان کو اللہ کے علاوہ اپنا ساتھی بنائے گا نا, اس جیسا بنے گا یا اس کے ساتھ ہوگا, وہ واضح نقصان میں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. پھر ایک حدیث بھی ہے اسی طرح سے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں کلیئر کیا کہ شیطان نے کریشن آف اللہ کو چینج کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اور ہمیں آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں جسٹ ان دا نیم آف کنزیومرزم, یا کہ جی یہ ہم اس نیت سے تو نہیں کر رہے.